شام کے سائے ڈھلتے رات کی تاریکی کو دعوت دے رہے تھے۔ ہر طرف عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس عجیب خاموشی کو بائک کے انجن کے شور نے توڑا تھا۔ وہ بائک ایک لکڑی کے دروازے کے سامنے رکتا اترا تھا۔ آتے جاتے لوگوں نے ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جب ساجد گھر کے اندر ہڑبڑاتے ہوئے داخل ہوا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، یوں جیسے بہت تیز بھاگنے کے بعد سانس پھولنے لگتا ہے، مگر وہ بھاگا نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت اس ڈر کے زیر اثر تھا۔ موت کے ڈر سے اس کا وجود اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو موت اسے اپنی موت میں لے لے گی۔ تبھی وہ تیزی سے گھر میں نظر گھمانے لگا۔ پھر سامنے سے برتنوں کا شور سن کر وہ کچن کی طرف گیا، جہاں ثانیہ برتن دھو رہی تھی۔ گیس کے سلنڈر والے چولہے پر چھوٹے سے برتن میں شاید سالن بن رہا تھا۔ اسے اس وقت کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تبھی پاس ہی رکھی چھوٹی سی میز کے پاس بیٹھی آیت کو دیکھتے اس کا سانس کچھ بہتر ہوا۔ تبھی وہ ثانیہ کو دیکھتے ہی بے چینی سے بولا، جا جلدی سے آیت کو تیار کر دے، اسے میرے ساتھ جانا ہے۔ ساجد کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ثانیہ نے پلٹ کر ایک پل کے لیے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو جو اپنے اسکول سے ملا ہوم ورک لکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھتے پھر سے ساجد کو دیکھنے لگی، پھر دبے دبے الفاظ میں پوچھا، ساجد آیت کو لے کر کہاں جانا ہے تو نے؟ ساجد کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ اس کے سر پر موت ناچ رہی تھی اور اس کی بیوی کو سوال اور جواب سوچ رہے تھے، جس پر ثانیہ کو گھورتے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے کہا نا جلدی جا کر آیت کو تیار کر، ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ثانیہ کے دل میں خوف کا سایہ لہرانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ساجد کا غصہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ ثانیہ کی شادی ساجد سے 10 سال قبل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے تائزاد سے بیاہی جا چکی تھی، جہاں اس کی زندگی کے 5 سال بہت خوبصورتی سے گزرے تھے، مگر ان کی ہستی بستی زندگی کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی کہ ایک روز اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وقت پر ہی وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ کچھ عرصہ صدمے کی کیفیت میں ثانیہ نے وہیں سسرال میں گزارے، پھر تائی نے باقی بیٹیوں کے کہنے پر اسے گھر سے نکال دیا۔ یوں اپنے باپ کے گھر بیٹھ گئی۔ چند دن وہاں 2 وقت کی روٹی ملی، پھر وہی طنز سے پیٹ بھرنے لگا تو اس نے ماں باپ کے کہنے پر دوسری شادی کرنے کی حامی بھری۔ ساجد نے اس کی بیٹی کو قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ آیت کو قبول بھی کر چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ شادی کے چند مہینے بعد ہی ثانیہ کو ساجد کے نشہ کرنے کی خبر ملی تھی۔ پھر وہ روز ہی نشہ کر کے گھر آنے لگا۔ ثانیہ بہت پریشان ہوئی۔ واپسی کی کوئی راہ اس کے پاس نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ ساجد جب غصے میں ہوتا تو ثانیہ کو مارتا، جس پر شروع میں وہ چلاتی۔ اب خاموش ہو چکی تھی۔ آیت کے ساتھ ساجد کا رویہ عام سا تھا، نہ وہ آیت پر غصہ ہوتا نہ ہی چلاتا تھا۔ ساجد نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ آیت اس کی سوتیلی بیٹی ہے، اسی لیے زیادہ تر کو یہی لگتا تھا کہ آیت ساجد کی ہی بیٹی ہے۔ اس بات پر ثانیہ اس کی شکر گزار تھی۔ وہ اس کی ہر بات مانتی جاتی تھی، اسی لیے خاموشی سے کچن کے دروازے کی طرف پلٹی اور اپنے ساتھ آیت کو لیے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے اپنی الماری کھولی، جہاں اس نے آیت کے بھی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا ایک فراک جو اس نے حال ہی میں بنایا تھا وہ نکالا۔ اس کا دل عجیب سے ڈر کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے آیت کو وہ فراک پہننے کا کہا تو وہ خوشی سے بولی، امی جان کیا ہم کہیں جا رہے ہیں جو نیا فراک پہننا ہے؟ ثانیہ نے اس کی بات پر پیچھے کھڑے ساجد کو دیکھا، جو اس کے سوال پر اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور پھر اس نے آیت کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ثانیہ تک اس کی آواز نہ پہنچی تو اسے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ ابھی وہ ساجد کو کچھ پوچھتی کہ آیت بول پڑی۔ اس کے لہجے میں جوش اور حیرت تھی۔ کیا سچ میں بابا جان؟ ساجد زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے اس بات میں سر ہلا گیا اور آیت کو جلدی سے تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ اس وقت وہ کسی سوال کا جواب زبان سے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی زبان ڈر اور خوف سے لڑکھڑا رہی تھی۔ آیت فراک پہن کر آئی تو ساجد نے ثانیہ کو اس کے بال وغیرہ درست کرنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ صبر کا گھونٹ بھرتی آیت کے بال ٹھیک کرنے لگی۔ مگر یہ کرتے ہوئے بھی وہ بار بار اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کو بہت دور بھیج رہی ہو، جہاں سے کبھی اس کی بیٹی واپس نہیں آئے گی۔ وہ آیت کو سینے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، یوں جیسے اگر اس نے آیت کو چھوڑا تو آیت کو وہ کھو دے گی۔ اپنی کیفیت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساجد نے اسے جب کافی دیر آیت سے الگ ہوتے نہ دیکھا تو اس کے پاس جاتا، آیت کو ثانیہ کی آغوش سے آزاد کرتا۔ 4 قدم آیت کو لیے ثانیہ سے دور ہوا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ساجد، میری بچی کو؟ کیوں میرا دل اسے بھیجتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے؟ ساجد نے اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ثانیہ کو دیکھا تھا۔ تم مجھ پر یقین نہیں رکھتی ہو ثانیہ؟ تمہیں شک ہے کہ میں ہماری بیٹی کو کہیں چھوڑ آؤں گا؟ تم میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ ثانیہ اس کی بات پر تڑپ گئی۔ ایسا نہیں کہا میں نے، ساجد نے منہ پھیرتے کہا۔ تمہارا مطلب تو یہی تھا کہ میں آیت سے محبت نہیں کرتا۔ تم کہنا تو یہی چاہتی تھی نا؟ ثانیہ کے چہرے پر آنسو پھسلنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، ساجد، میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتی، مگر میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ ساجد اسے بغیر کچھ کہے آیت کی طرف پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دیا۔ جب وہ باہر آئے تو ساجد کی بائک پہلے ہی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بائک کی طرف بڑھا اور دروازے تک آئی ثانیہ نے انہیں دیکھا تھا۔ ساجد نے آیت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر ثانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ساجد کے تیور دیکھ کر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ساجد بائک پر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرنے لگا، مگر وہ کسی صورت اسٹارٹ ہونے کے حق میں نہیں تھی، جس پر ساجد جھنجلا رہا تھا۔ کتنی دیر لگا رہی ہے تو؟ چل اب اسٹارٹ ہو جا، وہ غصے سے بولتا اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی بائک اسٹارٹ ہوئی، اس نے آیت سے کہا، کھڑی کیوں ہے؟ جلدی بیٹھ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی۔ آیت نے ایک آخری ماں کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی۔ امی جان، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، ثانیہ نے جہاں نم آنکھوں سے اسے دیکھتے انشاءاللہ کہا، جبکہ ساجد کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ تھوک نگلتا خود کی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بائک جیسے ہی گلی سے نکلی تھی، آیت نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی۔ شام کا وقت تھا، سورج افق میں غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی کا سایہ تھا۔ راستے میں دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں اور کھیت تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی جو آیت کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی، جس سے اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ساجد کو پیچھے سے ہگ کرتے پکڑ کر مضبوط کیا تھا۔ ساجد بائک چلاتے ہوئے بار بار مڑ کر آیت کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ خود کو سنبھالنے کے لیے ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آیت کی حالت بھی وہ سمجھ رہا تھا۔ پہلے کبھی وہ ایسی راہوں پر نہیں آئی تھی اور رات ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے اندھیرا پھیلتا ان جھاڑیوں کو خوفزدہ دکھا رہا تھا۔ ساجد نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی بے چینی کو محسوس کیا، مگر پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، یا شاید کہنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے کبھی اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی کہ وہ ایسے فیصلے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، رکنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اب رک جاتا تو اپنی جان گنوا دیتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا جب آیت نے اسے پکارا، بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آیت کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ تجھے گھر پر بتایا تو تھا، پھر یہ سوال کیوں کر رہی ہے؟ اس نے بہت ہمت کر کے لہجہ نارمل رکھا تھا۔ لیکن بابا جان، میں تو بہت بار امی جان کے ساتھ بازار گئی ہوں، وہ اس راستے سے تو نہیں جاتی۔ آیت نے معصومیت سے آس پاس دیکھتے کہا تھا۔ ساجد نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے، مگر پھر جھنجلا کر بولا، چپ رہ، سوال مت کر۔ آیت کا دل کسی انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ اس کا باپ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اسے اپنی نانی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ اسے اکثر ساجد سے دور رہنے اور اس کی بات نہ ماننے کی تلقین کرتی تھی، کہ شاید اس لیے کہ انہیں ساجد پر کبھی اعتماد نہیں ہوا تھا، اور آج تو اس رویے نے ثانیہ کو بھی پریشان کر دیا تھا۔
آیت کا ننھا سا ذہن ماں کے پریشان چہرے کو یاد کرتے اداس ہوا تھا۔ وہ بس جلدی سے اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ جب ساجد نے بائک کی رفتار بڑھا دی اور راستے کے مناظر تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، آیت نے گھبرا کر اس کی قمیض کو سختی سے جکڑ لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی گر جائے گی، کیونکہ بائک کے جھٹکوں سے آیت کا جسم اچھل رہا تھا، مگر اس کی نظریں ڈر اور خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی معصومیت اور خوف اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے یہ سفر ختم ہو اور وہ اپنی امی جان کے پاس لوٹ جائے، اس کو سینے سے لگائے اور سو جائے۔ آخرکار بائک ایک پرانی سی عمارت کے سامنے رکی تھی۔ وہاں ہر طرف جھاڑیاں اور درخت تھے، جس سے آیت کا ننھا سا دل ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ ساجد نے جلدی سے بائک کا انجن بند کیا اور آیت کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے عمارت کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ آیت کے قدم لرز رہے تھے، مگر ساجد نے اس کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا اندر جا رہا تھا، آیت بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ یہ شاہویر سلطان کا ڈیرا تھا، جہاں وہ اپنے کالے کام سر انجام دیتا تھا۔ اس کے خاندان میں سے کسی کو اس کے اس ڈیرے کی خبر نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تسلی سے اپنا کام کرتا تھا، جہاں ساجد کا دوست اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ آج ساجد بھی وہاں اپنے دوست کے کہنے پر آیا تھا۔ آیت حیران نظروں سے ہر جگہ دیکھ رہی تھی۔ اسے تو ساجد نے بازار جانے کا کہا، گھر نکلنے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے یہاں لائے گا۔ ایک پرانی اور پراسرار سی عمارت میں اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ ساجد کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کوئی بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہو، یا شاید وہ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ شاہویر سلطان اپنی باروب شخصیت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں سنہری رنگ کا قیمتی پین تھا، جس سے وہ سامنے رکھی ہوئی فائل پر دستخط کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں غیر معمولی دبدبا اور کشش تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کے چوڑے سینے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ گلے میں سفید مردانہ چادر بے ترتیبی سے ڈال رکھی تھی، جو اس کی وڈیرانہ شان اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد فیصلہ کن چمک تھی، اور بھاری ابروؤں کے نیچے وہ نظریں کسی بھی شخص کو جھکانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کی سفید اور سرخ رنگت اور چہرے کی سخت لکیریں اس کے جاہو جلال کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ اس کے اطراف رکھے صوفوں پر اس کے خاص آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پیچھے اس کے گارڈ ہاتھ میں گنز لیے کھڑے تھے۔ ساجد دھیرے سے دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے پیچھے آیت خوف میں سمٹی سمٹائی آ رہی تھی۔ آیت کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ شاہویر سلطان نے اپنی نظر دستخط کرتے ہوئے اٹھائی اور ابرو اچکا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی نظریں ساجد پر ٹک گئیں، اور پھر اس نے پیچھے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کی طرف گہری نظر سے دیکھا، اور پھر سے ساجد کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا کرنے آئے ہو اور اسے ساتھ کیوں لائے ہو، وہ بھی ایسی جگہ پر۔ ساجد اس کے دیکھنے پر جلدی سے آگے بڑھا، سر جھکایا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، میرا نام ساجد ہے، منظور بندہ ہوں، اور مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، اور بدقسمتی سے میرے پاس قرضہ واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ گھبراہٹ اور شرمندگی سے لبریز تھا۔ شاہویر سلطان نے قلم میز پر رکھا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ کافی حد تک ساجد کی بات سمجھ چکا تھا، اسی لیے بولا، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے ساجد؟ اس کی آواز میں سختی اور سلطانوں کی مخصوص بھاری گونج تھی۔ ساجد نے اس کے لہجے سے گڑبڑاتے ہوئے کہا، صاحب، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ آپ مجھے اتنے پیسے دے سکیں جس سے میں اپنا قرض اتار سکوں۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پیچھے کھڑی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ شاہویر سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھکا اور گرجدار آواز میں بولا، تو کس قسم کا باپ ہے؟ اپنی بیٹی کا سودا کر رہا ہے چند لاکھ کے قرضے کے لیے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ ڈوب مر کہیں جا کر۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف نظریں جھکا لی۔ اسے اس وقت اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ تبھی اس نے نظریں نیچی رکھی تھی اور رقت آمیز لہجے میں بولا، صاحب، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
اگر میرا قرض ادا نہ ہوا تو وہ لوگ میرا جینا مشکل کر دیں گے، میری بیوی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا وہ ملک۔ شاویر سلطان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے ساجد کو دیکھا۔ اس کی نظریں غصے سے کم حیرت اور سوچ میں بدل گئی تھیں۔ جب چکانے کی اوقات نہ ہو تو قرض اٹھاتے ہی کیوں ہو؟ اور تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تیری بیٹی کو قبول کر لوں گا؟ عورت کوئی بکاؤ چیز نہیں ہے جو تو یوں لے آئے اور میں خرید لوں۔ ساجد کے آنسو نکلنے کو تھے۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا، صاحب میری کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، میری سوتیلی بیٹی ہے، مگر اللہ جانتا ہے میں نے اسے سگوں سے بڑھ کر، سگوں سے زیادہ محبت سے میں نے اسے پالا ہے، مگر آج حالات ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں۔ میری عزت، میرا گھر، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میرے سر سے یہ بوجھ اتر جائے گا، ورنہ میری عزت لوٹ لیں گے وہ لوگ۔ شاویر سلطان نے اسے روتا دیکھ گہری سانس لی اور آیت کی طرف دیکھا جو ساجد کے پہلو میں چھپی ہوئی بے حد خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ اتنی ڈری سہمی نظر آ رہی تھی کہ شاویر سلطان کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم کا احساس پیدا ہوا۔ شاویر سلطان چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اپنی انگلیوں سے کرسی کے بازو کو ہلکے سے تھپ تھپا رہا تھا۔ آخر کار اس نے گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ ساجد اس کے کہنے پر تشکر سے اسے دیکھنے لگا۔ صاحب بڑا احسان کیا مجھ پر۔ شاویر سلطان نے کہا، میرے آدمی کو بتا دو کتنے پیسے چاہیے تمہیں۔ ساجد اس کے کہنے پر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ شاویر سلطان نے ایک آخری بار آیت کی طرف دیکھا جس کا سراپا اب بھی ساجد کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بس چہرہ سامنے تھا کیونکہ وہ اپنی معصوم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور معصومیت تھی۔ شاویر سلطان کے دل کی دنیا کو وہ ہلا گئی تھی اور کرسی پر دوبارہ ٹیک لگا لی۔ شاویر سلطان کا ٹھیک ہے کہنا گویا ساجد کی دنیا کو اندھیرے سے روشن کر گیا۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا، مگر کل ملک نے اسے کہا تھا کہ اگر اس نے قرض ادا نہ کیا تو اس کا گھر اور اہل خانہ چھین لے گا۔ جب ہی وہ مجبور ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ ملک کیسا بنتا ہے۔ وہ کسی صورت اپنی بیوی اور بیٹی کو ملک کی نظر میں آنے نہیں دے سکتا تھا۔ شاویر سلطان نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو وہ ساجد کے پہلو میں چھپی اس معصوم سی گڑیا کو اس سے الگ کرنے لگا، جس پر آئے ڈر اور خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، مجھے میرے بابا جان کے پاس رہنا ہے۔ بابا جان، یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ساجد نے آیت کی چیخو پکار پر پلٹ کر دیکھا، مگر اپنی مجبوری کو یاد کرتے ہوئے نظر پھیر لی۔ شاویر سلطان جو اب تک بے تاثر نظر آ رہا تھا، آیت کی لرزتی ہوئی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی کرسی کے پشت سے ہلکا سا جھک کر ڈر اور خوف میں چھپے اس معصوم سے چہرے کو غور سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی نرمی کے آثار نہیں تھے۔ رو مت آیت، ساجد نے بے بسی سے کہا، یہی تیرے اور میرے لیے بہتر ہے۔ آیت نے اپنے ہاتھ اس آدمی سے چھڑوانے کی کوشش کی تو روتے ہوئے کہا، بابا جان، مجھے یہاں نہ چھوڑیں، یہ لوگ گندے ہیں۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی، لیکن ساجد نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور دھیرے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ شاویر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو بلایا، اسے گاڑی میں بٹھاؤ اور حویلی لے جاؤ۔ اس کی آواز میں نہ کوئی جھجک تھی اور نہ کوئی جذبات۔ وہ گارڈز کی طرف پلٹا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر امجد کی جانب اشارہ کیا جو ایک اور فائل لے کر کھڑا تھا۔ آیت نے گارڈز کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ وہ رو رو کر چلاتی رہی، مجھے چھوڑ دیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے بابا جان، یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ساجد اس کے قریب گیا اور پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وعدہ کریں بابا جان، جلدی آئیں گے، آیت نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ ساجد نے نم ہوتی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تو آیت خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ ساجد اپنی بے بسی پر رو دیا، لیکن شاویر سلطان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے آدمی سے فائل لے کر اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاویر سلطان اپنی کرسی پر بیٹھا فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے بے نیاز سا نظر آ رہا تھا۔ آیت معصوم سی شکل بنائے گاڑی میں بیٹھی تھی۔
گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اس کے گرد 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی ڈر بھی رہی تھی۔ پہلے وہ یوں کبھی کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے اور آیت کو بھی نکلنے کا کہا۔ ایک آدمی نے آیت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حویلی کی اونچی دیواروں اور بھاری لوہے کے گیٹ سے گزرتے ہی آیت کا چھوٹا سا معصوم دل کسی انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ گارڈ نے گاڑی سے نکلتے ہی اس کے بازو کو سختی سے تھام لیا تھا، جس پر آیت کے ڈر میں اضافہ ہوا اور وہ خوف اور ڈر سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہ اس شخص نے پکڑ کمزور کی اور نہ ہی اسے چھوڑا، جس پر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی کے اندر دروازے تک پہنچے، آیت کی نظر لان میں ٹہلتے ایک لڑکے پر گئی جو فون پر کسی سے بات کرتا پلٹا تھا۔ انہیں دیکھ ٹھہر گیا۔ رکو! شاہ حسن سلطان کے پکارنے پر وہ سبھی رکے تو آیت بھی رک کر اپنے بھیگے چہرے سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ شاہ حسن سلطان حیرت سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور یہاں شاہویر کی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے غصے سے قرانے پر جہاں وہ تینوں سر جھکا گئے تھے، وہیں آیت نے سہم کر قدم پیچھے لیے۔ اس کے رونے میں روانی آئی تھی، اسے اپنی امی جان کی یاد آنے لگی تھی، جبکہ شاہ حسن سلطان انہیں غصے سے دیکھتا جواب کا منتظر تھا، جو نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، منہ میں زبان نہیں ہے تم سب کے؟ شاہویر سلطان کا خاص آدمی جو ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تھوڑا آگے آیا اور سر جھکائے نرمی سے بولا، شاہویر سلطان کا حکم ہے حسن سائیں۔ اس کی بات پر شاہ حسن سلطان نے غصے سے مٹھیاں آپس میں ٹکرائیں اور انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ سر کو خم دیتے آیت کو لیے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر کا ماحول کسی قلعے جیسا لگ رہا تھا۔ بڑے صحن میں پرانی طرز کے فانوس جھول رہے تھے اور دیواروں پر لٹکی ہوئی تلواریں اور شاہویر سلطان کے جاگیردار ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ آدمی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، پھر ایک دروازے کے قریب لے جا کر ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ لے، اس چھوری کو سلطان صاحب کے کمرے میں پہنچا دے، اس کے آدمی نے ملازمہ سے سختی سے کہا۔ آیت نے روتے ہوئے کہا، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ لیکن اس آدمی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چپ کر، زیادہ بولی تو زبان کاٹ دیں گے۔ آیت سہم کر خود میں سمٹی اور بے آواز رونے لگی۔ ملازمہ جو پہلے ہی کسی بیزاری میں مبتلا لگ رہی تھی، اسے گھورتے ہوئے بولی، چل میرے ساتھ، بہت دیکھی ہیں تیرے جیسی ڈرامے کرنے والیاں، ویسے اتنی سی عمر میں تو نے یہ شوق پال لیے، حیرت ہے۔ آیت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ملازمہ کا لہجہ مزید کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ آیت کو گھسیٹ رہی تھی۔ آیت بس روتی جا رہی تھی۔ ملازمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، سلطان سائی کی حویلی میں آ کر تو نخرے دکھا رہی ہے؟ ارے یہاں تو بڑی بڑی عورتیں آنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور تو ہے کہ واویلا مچا رہی ہے۔ آیت نے کہا، آپ مجھے میری امی جان کے پاس چھوڑائیں نا پلیز۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ملازمہ نے اس کی بات سننے کے بجائے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اتنی نا سمجھ ہے تو سلطان صاحب کی حویلی کیا کرنے آئی ہے؟ آخرکار وہ اسے شاہویر سلطان کے کمرے تک لے آئی۔ کمرہ بہت بڑا اور شاندار تھا، جس کی دیواروں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے اور فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا اور آیت کو اندر دھکیل دیا، چل یہاں بیٹھ جا اور زیادہ ڈرامے نہ کر۔ آیت نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی دروازے کی طرف لپک کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اسے اس کمرے میں تنہائی سے خوف آ رہا تھا، مگر ملازمہ نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے بولی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، سلطان صاحب کا حکم پتھر کی لکیر ہے۔ آیت نے چیخ کر دروازے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا، مجھے باہر نکالو، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، جانے دو، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے۔ لیکن ملازمہ اپنی بات دہراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آیت نے ڈر سے پورے کمرے کو دیکھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف شاہ حسن بے چینی سے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اب اسے شدت سے شاہویر سلطان کی واپسی کا انتظار تھا۔ شاہ حسن سلطان شاہویر سلطان کا بھائی تھا، دونوں میں 1 سال کا ہی فرق تھا، جو وہ دونوں ہی کب کا بھلا چکے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ شاہ حسن سلطان بھلے ہی چھوٹا تھا، مگر اس کی جسامت شاہویر سلطان جتنی تھی، چہرہ بھی کافی حد تک ملتا تھا۔
جس کی وجہ سے سبھی ان دونوں کو جڑواں مانتے تھے۔ شاویر سلطان کے سارے کالے دھندے شاہ حسن سلطان کے علم میں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شاویر سلطان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ماں کی موت کے بعد تو شاویر سلطان بالکل ہی پتھر دل ہو گیا تھا، ایک بے رحم اور سفاک شخص جسے مرتے ہوئے پر بھی کبھی رحم نہ آیا تھا۔ اسے بس اپنی کامیابی عزیز تھی جو اسے کسی بھی حال میں چاہیے ہوتی تھی۔ شاویر سلطان ڈرگز اسمگلر تھا، بزنس کا سہارا لے کر ونڈر ورلڈ پر راج کرتا تھا، مگر کبھی اس نے کسی صنف نازک پر زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ شراب کا عادی تو تھا، مگر عورت کا نشہ اس نے کبھی زبردستی نہیں کیا تھا۔ لیکن اتنی چھوٹی لڑکی تو اس کی آغوش میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی تھی۔ یہی بات شاہ حسن سلطان کو پریشان کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا بھائی گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکا ہے کہ اسے اپنی حدود بھی بھولنے لگی ہیں۔ ان سب سوچوں میں غرق اسے علم ہی نہ ہوا کہ کب رات کے 2 بج گئے اور شاویر سلطان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جس کے شور سے وہ سوچوں کے سمندر سے نکلا۔ سامنے سے اپنی طرف شاویر سلطان آتا دکھائی دیا، جو اسے اس وقت تک لان میں بیٹھے دیکھ پریشان ہوا تھا، مگر چہرے کے تاثرات سپاٹ ہی تھے۔ کیا بات ہے حسن سلطان، یہاں اس وقت تک کیوں بیٹھے ہو؟ شاہ حسن سلطان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کس طرف نکل گئے ہو ویر؟ اسے غور سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس کا سوال شاویر سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی وہ ناسمجھی سے شاہ حسن سلطان سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگا تو شاہ حسن سلطان نے گہرا سانس لیا۔ وہ بہت چھوٹی ہے ویر۔ حسن سلطان کی بات پر شاویر سلطان کو سب سمجھ آ چکا تھا۔ میرے معاملات سے دور رہو حسن سلطان۔ اتنا کہتا وہ رکا نہیں تھا، جبکہ شاہ حسن سلطان اسے پکارتا اس کے پیچھے لپکا، مگر شاویر سلطان اسے مکمل نظر انداز کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہ حسن سلطان کی حد یہی تک تھی، اس سے آگے وہ شاویر سلطان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے وہ وہیں سے لوٹ گیا۔ جبکہ اندر داخل ہوتے ہی شاویر سلطان کی نظر بیڈ پر بے خبر سوئی آیت پر گئی، تب اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں بچپن کی معصومیت رقص کر رہی تھی۔ لمبی گھنی پلکیں جن کی اوٹ میں اس کی خوبصورت آنکھیں چھپ چکی تھیں، باریک سے ہونٹ اور چھوٹی سی ناک، سیاہ بال جو چوٹی میں قید تھے۔ اسے دیکھتے ہی شاویر سلطان نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے اٹیچ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ ساری رات وہ وہیں بیٹھا آیت کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے آیت کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگوایا تھا، جس سے اسے پتہ چلا تھا کہ ساجد سچ بول کر گیا ہے، مگر جب وہ بغیر آیت کے گھر گیا تو آیت کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی، مگر اس بات پر بھی شاویر سلطان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگلی صبح وہ آیت کی آواز پر روم میں آیا تھا، جہاں وہ دروازے پر دستک دیتی دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاویر سلطان اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو وہ پلٹی اور اپنی معصوم آنکھوں سے شاویر سلطان کو دیکھنے لگی تھی۔ بابا جان نے کہا تھا آپ میرا خیال رکھیں گے؟ وہ 14 سالہ معصوم سی بچی آیت بولی تو شاویر سلطان اس کی معصومیت پر گہرا مسکرانے لگا۔ ایک عرصے بعد وہ یوں مسکرایا تھا، وہ خود بھی اپنی مسکراہٹ سے انجان تھا۔ شاویر سلطان نے بے ساختہ سوچا تھا کہ اگر مقابل کھڑی لڑکی کو پتہ لگ جائے کہ اس کا یعنی آیت کا باپ اسے چند روپوں کے عوض شاویر سلطان کو بیچ گیا تھا تو کیا تب بھی اس کے لب و لہجے میں اتنی محبت رہے گی یا وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے گی؟ پھر دل و دماغ میں اٹھتے سوال پر سر جھٹک کر وہ آیت کو منہ ہاتھ دھونے کا کہتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کل والی ملازمہ آیت کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ اب کی بار اس نے بہت عزت سے آیت کو مخاطب کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر شاویر سلطان آیت کا نام پر مسکرا سکتا ہے تو یقیناً اس لڑکی کی جگہ بہت خاص ہے۔ تبھی اب کی بار اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ناشتہ کروا کر اس نے آیت کو ایک سوٹ دیا تھا جو لانگ فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامہ تھا۔ آیت نے اپنے کپڑے دیکھے جو گندے ہو رہے تھے تو ان کپڑوں کو لیے بدلنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس ملازمہ نے اس کے بال وغیرہ ٹھیک کیے تھے، پھر وہ اسی لیے لاؤنج میں چلی گئی جہاں چند گواہوں کے ساتھ نکاح خواں بھی موجود تھے، اور ایک بڑے سے صوفے پر آیت کو شاویر سلطان بیٹھا نظر آیا جو اسے دیکھتا مبہوت سا رہ گیا تھا۔ سرخ فراک میں اس کا معصوم سا حسن پہلے سے بھی زیادہ دل کو بھا رہا تھا۔ شاویر سلطان نے اس ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے آیت کو شاویر سلطان کے پاس بٹھا دیا۔ دیکھو جب مولوی صاحب پوچھیں قبول ہے تو تم کہو گی ہاں قبول ہے،
آیت نے اس کی بات پر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے لیے آیت کی رضامندی پوچھی، اس نے شاہویر سلطان کو دیکھا تو اس نے ہاں کہنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے چہک کر کہا قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا اور تیسری بار آیت سے پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آیت نے نظریں جھکائی مگر واضح انداز میں کہا قبول ہے۔ کمرے میں جیسے سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر مولوی صاحب نے شاہویر سلطان سے اس کی رضامندی پوچھی تھی۔ شاہویر سلطان صاحب کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہویر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے پر اعتماد انداز میں بولا قبول ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا دبدبا تھا، جیسے یہ لمحہ اس کے لیے سب سے اہم ہو۔ مولوی صاحب نے دعا شروع کی اور کمرے کی فضا میں نرمی آ گئی۔ آیت نے چوری چوری ایک نظر شاہویر سلطان کی طرف دیکھا، جو اب بھی مسکرا رہا تھا، جیسے یہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا جو پورا ہو چکا تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، کس کھائی میں چھلانگ لگا چکا ہے۔ نکاح کے بعد آیت کو شاہویر سلطان کے کمرے میں واپس بھیج دیا گیا تھا اور یوں آیت کا شاہویر سلطان سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ جو ظالم اور سفاک تھا، نہ جانے کیوں اس کے دل نرم پڑ گیا تھا۔ اسے اپنی خاص ملازمہ جن کی عمر 50 کے قریب تھی انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں آیت کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے شاہویر سلطان کی بات سن رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر انہوں نے سر کو خم دیتے اوپر کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ شاہویر سلطان کے دل میں آیت کے لیے نرم گوشہ بن رہا تھا، جب اسے ملازمہ کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکیں۔ پھر جب وہ شادی کے قابل ہو جاتی، شاہویر سلطان اسے رخصت کر کے اس حویلی میں لے آتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شاہویر سلطان نے آیت کا کالج میں داخلہ کروا دیا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ وہ چاہتا تھا آیت اس کے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے۔ وہ آیت کے بارے میں ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ آیت بھی اس سے بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ یوں وقت گزرتا 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ 14 سالہ بچی اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ شاہویر سلطان اب اس سے کم ہی ملتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے دیکھ کر مدہوش نہ ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا آیت پوری طرح اس کی محبت برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ شاہویر سلطان کو آیت سے ملے 2 سال ہونے کو تھے۔ وہ اتنے عرصے کے بعد جب اس کے کالج کی میٹنگ میں گیا تو میٹنگ سے فری ہو کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ آج دل اسے ملنے پر بضد تھا، مگر جیسے ہی وہ گراؤنڈ کی طرف گیا، وہاں اسے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ صرف شاہویر سلطان کی تھی، پھر کیسے کسی اور کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر شاہویر سلطان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا آیت کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر شاہویر سلطان کو دیکھ کر چونک گئی، مگر اس کے چہرے پر چھائی سختی اور غصہ دیکھ کر آیت گھبرا چکی تھی۔ شاہ کیا ہوا ہے آپ؟ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، کیونکہ شاہویر سلطان نے خطرناک حد تک تیزی سے ڈرائیونگ کی تھی۔ آیت کا خوف سے برا حال تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ اس نے شاہویر سلطان کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا، جس غصے کی وجہ صرف بذات خود شاہویر سلطان ہی جانتا تھا۔ جس دن وہ اسے مل کر سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی دن اسے زبردستی اپنے فارم ہاؤس لے گیا، جہاں پہنچتے ہی آیت کو باہر نکلتے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پھینکا تھا، جس سے اس کی چیخ وہاں گونجی تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر شاہویر سلطان باہر نکل گیا۔ آیت رونے لگی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی اپنے نرم شاہ کے اتنے سخت رویے کی۔ آیت کافی دیر تک روتی رہی۔ رات ہونے کو تھی، مگر کوئی اس کے پاس نہ آیا۔ کتنا خوش ہوئی تھی وہ اتنے عرصے بعد شاہویر سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر، مگر اس کی یہ خوشی کتنی کم مدت کی تھی جو لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی یاد کر رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں گراؤنڈ میں اپنے ساتھ آ بیٹھا لڑکا یاد آیا، تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ آج پہلی بار کسی لڑکے کی ہمت اس کے پاس بیٹھنے کی ہوئی تھی، ورنہ وہ کسی کو اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ جس دن اس سے یہ غلطی ہوئی تھی اور پھر اسی رات وہ شاہویر سلطان کے بستر پر تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی جب شاہویر سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر آیت کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، غصے سے سرخ ہوتا چہرہ آیت کو اندر تک خوفزدہ کر چکا تھا۔ بغیر اسے کچھ کہنے کی اجازت دیتا وہ اس کے قریب ہی بستر پر آ بیٹھا۔ آیت پیچھے کی طرف سرکنے لگی تھی۔ اسے شاہویر سلطان سے خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کی اس دنیا میں آخری رات ہوگی، جبکہ اسے دور ہوتا محسوس کر کے شاہویر سلطان کا غصہ تیز ہونے لگا تھا۔
اس نے آیت کی کلائی پکڑے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ شاویر سلطان نے اس کے بالوں کو آزاد کرتے اپنا چہرہ اس میں چھپایا تھا، جبکہ آیت شاویر سلطان کی اس حرکت پر ساکت ہو گئی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا، جس پر وہ تڑپ اٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندھے پکڑتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ شاویر سلطان کی قربت اس کی جان لے رہی تھی۔ عجیب سا احساس اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ اس کا خود سے دور کرنا شاویر سلطان کا دماغ بری طرح جکڑ چکا تھا، جس پر شاویر سلطان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑے، اس کا چہرہ اوپر کرتے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ بالوں کو یوں پکڑنے پر سر میں اٹھنے والی تکلیف سے آیت کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں دیکھتے شاویر سلطان اس کے آنسو چننے لگا تھا۔ شاہ شاہ آیت نے بہت مشکل سے اسے پکارا تھا۔ میری ہو کر کیسے کسی اور سے مل سکتی ہو تم؟ آیت شاویر سلطان، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم پر، تمہارے جسم پر، تمہاری ہنسی پر اور تمہاری روح پر صرف شاویر سلطان کا حق ہے؟ کیا تم ہمارے نکاح کو بھول چکی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اسے خاموش دیکھ کر شاویر سلطان نے اس کے بالوں پر ایک جھٹکا دیا۔ مجھے سب یاد ہے شاہ، وہ نم لہجے میں بولتی آنکھیں کھول گئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ مجھ پر، میری ہنسی پر، میرے جسم پر اور میری روح پر صرف اور صرف شاویر سلطان کا حق ہے۔ شاویر سلطان ہنس دیا، طنزیہ ہنسی جس سے آیت کو تکلیف ہوئی۔ تو پھر وہ لڑکا کیوں تھا تمہارے ساتھ؟ آیت نے دکھ سے شاویر سلطان کو دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک جھوٹ تھا، وقتی جھوٹ، جس سے آپ بدگمان ہو گئے، ورنہ میرا آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہونا ناممکن ہے۔ اس کی بات پر شاویر سلطان کو سکون ملا تھا۔ پھر میری قربت سے یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے سوال پر آیت کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شاویر سلطان نے اس کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اس سوال کی امید نہ رکھتی تھی جو مقابل نے بے باکی سے پوچھ لیا۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ جب کچھ نہ ملا تو شاویر سلطان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میرے سوال کا جواب تو آیت شاویر سلطان، اس کے غصے سے پوچھنے پر آیت نے منہ بناتے اس کے سینے سے سر نکالتے اسے دیکھا تھا۔ گھبراہٹ تو آپ کے غصے سے ہوتی ہے شاہ، اس کی طرف دیکھتے محبت سے بولی تھی۔ پھر آگے ہو کر اس نے شرٹ کے اوپری کھلے بٹن بند کیے، جس سے شاویر سلطان کا سینہ دکھائی دے رہا تھا۔ شاویر سلطان اس کی حرکت پر گہرا مسکرایا تھا، تبھی اسے پیچھے کو دھکا دیتا اس پر بادل کی طرح چھایا تھا۔ تو پھر اجازت ہے؟ آیت نے لرزتی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاہ ابھی؟ شاویر سلطان نے اسے گھور کر دیکھا۔ جانے شاہ، میں تو 4 سال سے انتظار کی سولی پر لٹکا ہوں۔ باری باری اس کی لرزتی پلکوں کو چومتے وہ خمار کے لہجے میں بولا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے اور اپنے وجود کو ایک کرتا چلا گیا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں گم ہو چکا تھا۔ صبایت کی آنکھ کھلی، اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے کھلی تھی۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی، مگر شاویر سلطان جو اس کے چہرے کو دیکھتا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا، اس کی حرکت کو ناکام کر چکا تھا۔ آیت نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ شاہ، میں آپ سے کچھ مانگوں؟ شاویر سلطان نے جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا۔ جان بھی مانگو گی؟ وہ بھی دے دوں گا آج تو۔ آیت کو ڈھارس بندی تھی اس کے الفاظ سے۔ شاہ، مجھے اپنی امی بابا جان سے ملنا ہے۔ شاویر سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے بابا نے تمہیں بیچ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ آیت نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں ان سے سب کی وجہ جاننا چاہتی ہوں شاہ۔ اگر وجہ جان کر دکھ ہوا تو کیا کرو گی؟ آیت نے اس کے سوال پر اپنے دل کو ڈر سے کانپتے محسوس کیا۔ شاہ، میرے بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھے یقین ہے انہوں نے یہ سب کچھ کسی مجبوری میں کیا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرا خیال رکھیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ آپ اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بابا جان کی یقین کا مان رکھا۔ شاویر سلطان مسکرا دیا، پھر اسے ناشتہ کروا کر اس کے بابا جان ساجد کے گھر لے گیا، جہاں اس کی ماں اور بابا اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو چکے تھے۔ کبھی اس کا چہرہ چھو کر دیکھتے تو کبھی اسے سینے سے لگاتے۔ اس کے بابا جان نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔
جس پر آیت نے ان سے وہی سوال کیا جو پچھلے 4 سال سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ساجد اس کے سوال پر رو دیا۔ میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر جب پتہ چلا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تو اس غم کو غلط کرنے کے لیے نشہ کرنے لگا۔ اس عادت نے مجھے کھا لیا۔ قرض دار ہوا تو عزت جانے کا خطرہ بھی سر پر چکرانے لگا۔ میں نے خود پر جبر کر کے نشہ چھوڑ دیا، مگر دن رات محنت کر کے وہ قرض نہ اتار سکا۔ ملک کو کسی نے کہا کہ میری 14 سال کی بیٹی ہے، بس اسی دن سے وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ اگر اسے پیسے نہ دیتا تو وہ تجھے لے جاتا۔ مجھے میرے ایک دوست نے شاہویر سلطان کا بتایا تھا تو اسی لیے تجھے اس کے پاس لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر دل کو یقین تھا کہ یہ تیرا خیال رکھے گا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ شاہویر سلطان عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ آیت مجھے معاف کر دے میری بچی۔ آیت نے روتے ہوئے ان کے جڑے ہاتھ پکڑتے نیچے کیے۔ شاہویر سلطان شام ہوتے ہی آیت کو لینے واپس پر روانہ ہو چکا تھا، جبکہ آیت کے چہرے پر سکون تھا جو کئی سالوں سے کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کے دل سے اس سوال کا بوجھ اتر چکا تھا کہ اس کے بابا جان نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اگر وہ اسے شاہویر سلطان کے حوالے نہ کرتے تو شاید اس کی زندگی کسی طوائف جیسی ہوتی۔ اس نے ایک نظر گاڑی چلاتے شاہویر سلطان پر ڈالی، پھر باہر نیلے آسمان کو دیکھتے الحمدللہ کہا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے اللہ نے اس کی عزت کا محافظ اس شخص کو کیا تھا جو اس کی عزت کو اپنی عزت بنا کر اسے ملکہ بنا چکا تھا۔